سیز فائر کی بات آئی نا تو کچھ اس وقت کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. ویسے تو ایز اے نیشن ہم کہتے ہیں جنگ نہ ہو, لیکن جس طریقے سے ان کی دھلائی ہو رہی تھی بھارت کی تو وہ مزہ آ گیا تھا. اور پوری پاکستانی قوم کو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی آج تک نہ کسی عید نے دی ہے, نہ کسی تہوار نے دی ہے, نہ بندے کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے جس طریقے کی عظیم و شان خوشی جو ہے وہ ہمیں ملی. اور اس کے بعد کا میں تجربہ بتا دوں, آپ سب لوگ فورن ٹرپس کرتے ہیں, آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں. میرا قدرتی جانا ہوا اس کے بعد چائنا اور واپسی میں پھر دبئی جانا ہوا. یقین کریں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی گھومنے پھرنے جائیں گے, سارے کوئی اپنے کاموں سے جائیں گے. اب جو پاکستانی پاسپورٹ پہ گھومنے کا مزہ ہے نا دنیا میں, وہ بھی کہیں آپ کو نہیں آئے گا. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, جب ہم گئے دو ملکوں میں, امیگریشن والوں نے جب گرین پاسپورٹ دیکھا اور پھر جب وہ کہا کہ ویل ڈن پاکستان, ویل ڈن پاکستان, پھر ایک دن رہے تو میں نے کہا کہ جی وہاں پہ کافی جاننے والے ہیں, کافی لوگوں سے وہاں پہ جو ہے مراسم بھی ہوتے ہیں. تو جب کہیں جائے پتہ چلا جی یہاں پاکستانی بیٹھے, انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں جو انڈینز کے جو منہ تھے نا وہ بھی دیکھنے کے قابل تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان کو پتا کہ یہ پاکستانی شخص بیٹھا ہوا ہے, جیسے کہ ان کو کوئی بہت بڑی کوئی ان کا منہ چڑھا رہا ہے یا کوئی ان کو بہت بڑی کوئی گالی دے رہا ہے. صرف ہم کچھ نہیں کرتا, ہم تو بہت طریقے سے رہا ہے. عوام کا آپس میں جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے, عوام کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی تعصبی وہ ملک ہے بھارت کہ وہ پاکستانی کو جیسے دیکھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی سمجھے کہ بہت بڑا اس کے لیے کوئی منہ پہ اس کو کچھ بہت بڑا, میں وہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن اب آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا میں گھومنے کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. جو تاریخی فتح ہماری فورسز نے حاصل کی ہے, ہماری پاکستان آرمی, پاکستانی ایئر فورس, ہماری پاکستانی نیوی اور ہماری وفاقی صوبائی حکومتیں, ہماری تمام سیاسی قیادتیں, تمام پاکستان کی سیاسی قیادتیں, اور سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ پوری قوم نے جس طریقے سے, کہ یہ لڑائی تھی بہت مختصر, جس طریقے سے اس مختصر وقت میں ہی پاکستان نے اور پاکستانی فورسز نے بھارت کو دھویا ہے. اور اگر یہ بھارت باہر منتیں ترلے نہیں کرتا, اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت جلدی ختم ہو گئی, مزہ کم آیا, لیکن اگر یہ کوئی 2-4 دن اور ہوتی تو شاید بھارت صفائے ہستی پہ نہیں ہوتا. الحمدللہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے ہماری ایک یونٹی سامنے آئی, اور اس میں ہر پوری قوم نے یہ لڑائی لڑی ہے. جن لوگوں کے پاس ہتھیار تھے ہمارے فورسز کے پاس, وہ ہتھیاروں سے لڑ رہے تھے. جس میڈیا کے پاس قلم تھی اور جن کے وہ سیٹلائٹ چینل تھے, انہوں نے سیٹلائٹ چینل پہ لڑے. جن لوگوں نے, ہمارے پاکستانی نوجوان بچوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لڑائی لڑی ہے. اور پھر ہمارے پاس جو لوگ گھروں پہ بیٹھے تھے, بزرگ تھے, بچے تھے, وہ ہاتھ اٹھا کے جو دعائیں دے رہے تھے اپنے ملک کو, اپنے فورسز کو, انہوں نے اس طرح وہ لڑائی لڑی ہے. تو پوری 24 کروڑ عوام, 25 کروڑ عوام نے جس طریقے سے یہ لڑائی لڑی ہے, پوری قوم مبارک کی مستحق ہے میں سمجھتا ہوں. اور جسے کہا کہ آج ہم یوم تشکر منا رہے, کل ہم منا رہے تھے یوم تکبیر. یوم تکبیر بھی منا رہے تھے, پورے پاکستان نے اس کو سیلیبریٹ کیا. دیکھیں جی, یہ پورے پاکستان کی فتح تھی, لیکن جو اس کا بنیاد ڈالا تھا نا, وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالا. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اور انہوں نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی. ان کو بہت زیادہ پریشر تھے, انٹرنیشنل پریشر تھے. وہ صرف اکیلا یہ کام نہیں کرنے جا رہے تھے. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا, پھر جس طریقے سے انہوں نے لاہور میں اسلامک کانفرنس بلائی, اور پھر جو ایک اور وہ کام کرنے جا رہے تھے جس سے پوری دنیا کی ہوائیں وہ تھی, وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. وہ پوری مسلم ممالک کے درمیان ایک کامن کرنسی بنانے جا رہے تھے. میرے سینئرز بیٹھے ہوئے, ان کو اس وقت ان چیزوں کو پتا, وہ مسلم, جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ پوری یورپ ہے, کہ جو پوری یورپین کنٹری, پوری اسلامک دنیا میں ایک کامن کرنسی بنانے جا رہے تھے, وہ بھی بہت بڑی. تو ہم نے انفارچونیٹلی اپنے ہیروز کھوئے ہیں. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب
آج ہمارے بیچ ہوتے تو یہ پاکستان دنیا کے کسی بھی بہت بڑے ہر حساب سے، جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ اکانومی کی چیلنج ہے، یس ہماری اکانومی بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہوتی، ہمارے ملک کی معیشت پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتی، اور ہم لوگ خود جو ہے یہ ایک بہت عظیم ملک، ابھی بھی الحمدللہ عظیم ملک ہے، لیکن بہت آگے ہم جا چکے ہوتے. باقی بہت سارے ممالک جن کو پاکستان نے ٹرین کیا مختلف چیزوں میں، آج وہ بھی الحمدللہ ترقی یافتہ ممالک. لیکن بھٹو صاحب کا جو ویژن تھا نا، اور جس کو میں نے کہا کہ اس پوری چیز کی بھٹو صاحب نے ایک بہت ہی بڑی جو ہے وہ قیمت دی، وہ اپنے جان کا نذرانہ دیا. اور پھر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جس طرح شہاب زبیری صاحب نے بات کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو میزائل ٹیکنالوجی جس طرح دی، اب کافی چیزیں میں نہیں کہہ سکتا اوپنلی، جس طرح انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ یہ سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے پاکستان کہ کس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو ملی، اور یہ بھی ایک عظیم کارنامہ تھا. آج ہم پوری دنیا کو کھٹکتے ہیں، دشمن ممالک کو، اگر دشمن ممالک آج بھی پاکستان پہ کوئی سیریس وار کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے جس کے پاس جو ہے میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس کا دفاع بہت مضبوط ہاتھوں میں، پاکستان کی فورسز بہت مضبوط ہیں، پاکستان کے پاس وہ ایسٹس ہیں جو دنیا کوئی بھی اس پہ جو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور یہ سارا جو میں اگر کریڈٹ دوں گا تو پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دوں گا، پھر شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دوں گا. اور اس کو ہماری فورسز نے اور ہمارے سب نے جو ہے مل کے پھر جس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کے بعد اپنے ملک کو مضبوط کیا، ہم پوری ہماری پولیٹیکل قیادت کا میں سب کو تعریف کروں گا کہ سب نے بہت اچھا کام کیا، ہماری گورنمنٹس نے اچھا کام کیا. پھر اس پورے موقع میں جس طریقے سے فورن فرنٹ پہ جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جنگ لڑی ہے، جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں دھویا اس کو، جب پہلے فارن منسٹر تھے تب بھی امریکہ میں بیٹھ کر انہوں نے کہا دا بچر آف گجرات از بچر آف کشمیر. اس کے بعد بھارت میں بھارت کی سٹنگ گورنمنٹ، رولنگ گورنمنٹ کی پولیٹیکل پارٹی بی جے پی نے ہیڈ منی رکھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ. مطلب یہ کبھی سنا ہے کہ کسی سٹنگ فارن منسٹر کے سر پہ ہیڈ منی رکھی جائے، اور اس کے بعد وہی جوان مرد ہیڈ منی کے باوجود اس ملک میں جاتا ہے بھارت میں ایز اے فارن منسٹر.